الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وزمرته
ثم أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اولاد اللہ تعالیٰ کا انسانیت پہ ایک بہت بڑا انعام ہے. اولاد کی قدر انہی کو ہوتی ہے جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اس بات پہ قادر ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اولاد کا دنیا میں ہونا یا نہ ہونا یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. دنیا میں اگر یہ اختیار کسی انسان کے پاس ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ سے اولاد نہ مانگتے رہتے. اگر یہ اولاد کا اختیار کسی انسان کے پاس ہوتا سیدنا زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا نہ کرتے. اولاد کی تقسیم کا اختیار اگر کسی انسان کے پاس ہوتا تو سیدنا شعیب علیہ السلام بیٹے والی نعمت سے محروم نہ ہوتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اولاد کا ہونا اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، نہ ہونا یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے.
ایک وہ وقت تھا کہ جس گھر میں نیا دلہا دلہن گھر میں آئے، سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، اگر آغاز میں ہی پیدائش کے وقت ان کے گھر میں بیٹی اگر پیدا ہو جاتی، بیٹی کو بھی نحوست گردانا جاتا اور عورت کو بھی نحوست قرار دیا جاتا۔ اور ایک وقت تھا جب بیٹی کو عار سمجھا جاتا تھا، لوگ بیٹی کو نحوست قرار دیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ شرافت عطا فرمائی کہ اسلام سے قبل کسی بھی معاشرے میں عورت کو وہ عزت نہیں دی جاتی تھی، عورت کا وہ مقام نہیں ہوتا تھا، عورت کی وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتی تھی جو مقام ایک عورت کو اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا اور پھر انہی عورتوں کو جائیداد سے محروم سمجھا جاتا۔ اسلام نے آ کے عورت کی عزت افزائی بھی فرمائی۔ جہاں ماں باپ کی جائیداد کا وارث بیٹا ٹھہرتا ہے، وہاں شریعت نے، اسلام نے عورت کو بھی ماں باپ کی جائیداد کا حقدار بنایا ہے۔ کہ جہاں ایک لڑکے کو وارث ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی جائیداد سے اگر اس کو دگنا حصہ ملتا ہے تو اس کا اکیلا حصہ جو ہے وہ ایک بیٹی کو دیا جاتا تھا۔ 100 روپیہ حصہ اگر بیٹے کا بنتا ہے تو 50 شریعت نے بیٹی کو بھی دلوایا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنا حصہ 2 لڑکیوں کو، 2 عورتوں کو ملے گا اتنا حصہ ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ پہلے بالکل محرومی تھی، اسلام نے اس محرومی کو ختم کیا اور اسلام نے بیٹیوں کو، عورتوں کو ماں باپ کی جائیداد کا حقدار بنایا ہے۔ یہ عزت دی ہے اسلام نے۔ اس کے باوجود معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج بھی جو بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو جہیز دے دینے کے بعد جائیداد کا حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ بھائی اگر اپنے ماں باپ سے جائیداد لے لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا نے جب بیٹی کی بہن کی شادی کر دی، اب ان کی جائیداد سے کوئی ان کا تعلق نہیں، اب جائیداد کے وارث ہم اولاد بیٹے بنیں گے، بیٹی کا جائیداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے اس ظلم کو جڑ سے اکھیڑا ہے۔ جہاں جائیداد کا حقدار بیٹے کو بنایا ہے، وہیں جائیداد کا حقدار بیٹی کو بھی بنایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عورت کو نحوست سمجھتے ہیں، بیٹی کو نحوست سمجھتے ہیں، اور پھر جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے اور
سننے والے لوگ جب اس گھر میں آ کر بیٹی کی مبارکباد دیتے ہیں تو مبارکباد ہی لوگ دینے والوں کی مبارکباد قبول ہی نہیں کرتے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، اللہ اس کی بخشش فرمائے، ایک دفعہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی، میں نے بیٹی کی مبارکباد دی، مجھے وہ کہنے لگے قاری صاحب کیا بیٹیوں کی بھی مبارکباد دی جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہمارا کنسپٹ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ آج بھی ملک پاکستان کے اندر کئی ایسے شہر موجود ہیں، کئی ایسے قبائل موجود ہیں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاں بیٹی ہوئی انہوں نے بیٹی کو نحوست سمجھا، جن کے ہاں عورت کی پیدائش ہوئی انہوں نے اس کو نحوست گردانا، نحوست قرار دیتے ہوئے یا تو ان کو اگنور کرتے رہے، یا پھر ان کو جائیداد سے محروم کرتے رہے، یا پھر ان کی پرورش کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ توجہ اگر ہوتی ہے بیٹے کی طرف ہوتی ہے، کپڑا لانا ہے، بیٹے کے لیے اچھی گاڑی دینی ہے، بیٹے کو اچھا گھر دینا ہے، بیٹے کو کھلانا ہے، اچھی خوراک دینی ہے، بیٹے کو اچھی تعلیم دینی ہے، بیٹے کو اچھا پڑھانا ہے، بیٹے کو اچھا سکول کا انتخاب کرنا ہے، بیٹے کے لوگوں جس رب نے آپ کو بیٹے والی نعمت سے نوازا ہے اسی خالق کائنات نے آپ کے گھر میں بیٹی والی رحمت بھی عطا فرما دی ہے۔ بیٹے کے ساتھ یہ سلوک اور بیٹی کے ساتھ یہ سلوک، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انداز جہلیت کا تھا۔ جہلیت کے دور کے اندر مشرکین کے عہد میں بیٹیوں کو نحوست بھی سمجھا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ، بیٹیوں کو نحوست قرار دیتے ہوئے یا تو ان کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا ان کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی پیدائش ہونے کے فوراً بعد کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ظالم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ کس منہ سے میں باہر نکلوں اور لوگ آ کے مجھے کہیں کہ حضرت جی آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس سے چھپنے چھپانے کے خاطر جو ہے وہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک وہ ظالم اپنے گھر کے اندر چھپا رہتا تھا۔ مشرکین کا یہ انداز تھا، کافروں کا یہ انداز تھا۔ مسلمانوں کا انداز وہ کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر اسلام نے بیٹی کو کیا ریسپیکٹ دی ہے، اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے، ذرا آئیے اس چیز کو سنیے۔ کفار کا یہ طریقہ کار تھا اور قرآن مجید نے انہی کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان لوگوں کو بیٹی کی بشارت سنائی جاتی، جب ان لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی، ان لوگوں کے گھروں میں جب بیٹی والی رحمت اللہ کی طرف سے تحفہ عنایت ہوتا، یہ کیا کرتے؟ فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، یہ غصے کے مارے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، آپے سے باہر ہو جایا کرتے تھے، مبارکباد دینے والے کی مبارکباد کو بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء
बुश्शिर बी, ये जालिम लोगों से छुपता छुपाता फिरता रहता और लोगों के सामने आने से भी गुरेज किया करता था। हाय मैं लोगों के सामने कैसा मुंह लेके जाऊंगा, लोग मुझे कहेंगे कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है। और लोगों यतवारा मिनल कौमी, यतवारा मिनल कौमी, ये जालिम लोगों से छुपता फिरता है। और लोगों इन जालिमों का हाल देखिए, जब बेटी पैदा होती। आओ कुरान का दूसरा मकाम अल्लाह पाक ने क्या ऐलान फरमाया, फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुमा बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। इन लोगों को जब बेटी की बशारत सुनाई जाती, वो बेटियां जो अल्लाह के लिए मिसाल जालिम बयान किया करते हैं और क्या कहते हैं, ये जालिम मुशरिक कहा करते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की नऊज़ु बिल्लाह बेटियां हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया बिमा ज़रबा लिर्रहमानि मसला, वो अपने लिए बेटों को पसंद करते हो, बेटियों की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दिया करते हो। अल्लाह पाक ने फरमाया जालिम हो, जिस चीज़ की निस्बत तुम मेरे तरफ किया करते हो, उस चीज़ को जब तुम्हारे घर के अंदर पैदा कर दिया जाता है, क्या ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, चेहरा काला हो जाता है, लोगों से छुपने लगता है, आपे से बाहर हो जाता है, गुस्से से भरा रहता है, ना अल्लाह अकबर ससुराल वालों से बात करने के लिए तैयार, न सालों को मुंह लगाने के लिए तैयार, न बरादरीन ला को अपने गले के साथ लगाने के लिए तैयार होता है, न अपनी सास को मुंह देने के लिए तैयार होता है, न ससुर के सामने आने के लिए तैयार होता है, न बेटी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार होता है। क्यों? कहता है कि मैं तो लाया था मेरा बेटा जवान पैदा होगा, इस मनहूस औरत ने बेटी पैदा कर दी है। अरे नौजवान तुझे क्या पता है, बेटी देने वाला भी अल्लाह, बेटियां देने वाला भी अल्लाह, बेटे देने वाला भी अल्लाह, ना दे तो तब भी वो अल्लाह है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, वो हर चीज़ पे कंट्रोलर है। आइए अल्लाह के कुरान ने यही फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, आसमान का मालिक भी अल्लाह और ज़मीन का मालिक भी अल्लाह, यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा कर देता है, यहाँ बोले मन यशाउ इनासा, वो ज़ालिम वो जिसे चाहता है बेटी अता फरमा देता है। अल्लाह पाक ने जब तख्लीक का जिक्र फरमाया, तख्लीक का जिक्र करने के बाद अल्लाह पाक ने ज़ुकरान का जिक्र बाद में फरमाया, इनास का जिक्र पहले फरमाया, बेटी का जिक्र पहले फरमाया, बेटे का जिक्र बाद में फरमाया। इससे भी अल्लाह के कुरान ने, कुरान के उसलूब ने उम्मत को ये पैगाम दिया है, वह ज़ालिमों बेटियों को मनहूस ना समझना, बेटियों को अपनी जायदाद से महरूम ना समझना, बेटियों को आक ना कर देना, औरत को मनहूस ना समझना। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो मालिक जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, वो मालिक जिसे चाहता है बेटी अता कर देता है, वो जिसे चाहता है बेटी बेटे अता फरमा देता है। आज लोग क्या कहते हैं, इस औरत ने बेटी जन दी है, इस औरत ने बेटा क्यों नहीं जना, तुझे क्या इख्तियार अल्लाह ने दिया, औरत को क्या इख्तियार अल्लाह ने दिया। तो इस मामले में औरत को कसूरवार बना देता है, न मर्द कसूरवार है न औरत कसूरवार है, ये तो मेरे मालिक का इख्तियार है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे,
جسے چاہے دونوں نعمتوں سے محروم فرما دے۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، بیٹیاں بھی دینے والا وہی، بیٹے بھی دینے والا بھی وہی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جسے چاہے دونوں نعمتوں سے محروم کر دے، وہ خالق کائنات ہے۔ اسی لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان کا مالک بھی وہی، زمین کا بادشاہ بھی وہی۔ اللہ اکبر، اولاد کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اور لوگوں نہ عورتوں کو منحوس سمجھنا، نہ بیٹیوں کو منحوس سمجھنا۔ اللہ کی قسم، بعض لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ناپسند کر کے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، لیکن یہی بیٹی ہوتی ہے۔ باپ کو جب کوئی دکھ لاحق ہوا، جب باپ بیمار ہوا، اللہ کی قسم بیٹے رخ موڑ کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، اس وقت بھی تیری تیمارداری کرنے والی، تیری صحت کا خیال رکھنے والی، تیری بیماری میں دکھ درد کا ساتھی بننے والی اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ عورت ہوتی ہے یا تیری بیٹی ہوا کرتی ہے۔ ایسی چیز کو تو منحوس کہتا ہے، ایسی چیز کو نحوست قرار دیتا ہے۔ بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں دل کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں ذرا ان سے پوچھئے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد وہ پڑھی بڑی ہو گئی، شادی کے قابل ہوئی، رشتہ لینے والے آئے، اس باپ سے ذرا پوچھ، اس ماں سے ذرا پوچھ، جب تو رشتہ لینے کے لیے آتا ہے وہ تجھے رشتے کی ہاں کر دیتے ہیں، اس وقت ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا ان سے جا کے پوچھ، تو عورت کی بے قدری کرتا ہے؟ بیٹی کو بے قدرہ جانتا ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں جانتا۔ تجھے کس نے یہ کہا کہ تو عورت کی عزت نہ کر، بیٹے کی عزت نہ کر؟ بس تیرے لیے بیٹا ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے 5 کڑیل جوان بیٹے ہیں۔ اچھا آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ جی بس بیٹیاں میری 3 ہیں، 4 ہیں۔ بیٹے کا پوچھا، ہاتھ بھی کھڑا کیا جیسے کہ نعرہ لگا رہا ہے اور کہا الحمدللہ میرے کڑیل 5 جوان بیٹے ہیں۔ اور جب بیٹی کا پوچھا گیا تو الحمدللہ اس وقت کہاں گیا؟ جی بس میری بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں میری۔ انا للہ و انا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، باپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، باپ کی میت چارپائی پہ پڑی ہے، لوگ آ رہے، ابھی نماز جنازہ ہوگا، ابھی نماز جنازہ ہوگا، توجہ کیجیے۔ لوگ آ رہے، جمع ہوتے گئے، ہوتے نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے کہا تو یارو کیا بات ہے، ٹائم بھی اوپر ہو گیا، نماز جنازہ بھی ابھی نہیں پڑھایا گیا، کیا وجہ ہے؟ بتانے والوں نے بتایا مرنے والا مقروض تھا، اس نے کسی صاحب کا قرض دینا تھا، اب مرنے کے بعد اس قرض لینے والے آدمی نے اس میت کے بیٹوں سے جب رابطہ کیا، بیٹوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہمارا اپنے ابا کے قرضے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دستبردار ہیں، ہم اپنے ابا کا قرضہ چکانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا جب تک تم اپنے ابا کا قرضہ نہیں دو گے اس وقت تک تمہارے ابا کی ڈیڈ باڈی کو نہیں اٹھانے دوں گا۔ روک لیا۔ کون آئے، کس کی مجال ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں قرضہ ہے، کون ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ سب خاموش ہیں، کھڑے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے کھڑے ہیں۔ کسی نے جا کے میت کی بیٹی کو بتایا کہ بیٹا فلاں آدمی ہمارے گاؤں کا، اس سے آپ کے ابا نے قرضہ لیا تھا،
آج وہ آپ کے ابا کی میت کو اس نے روکے ہوئے ہے، میت کو قبرستان تک نہیں لینے جا کے نہیں یعنی وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا، نہیں جانے دوں گا اس وقت تک کہ جب تک کہ میرا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ کہا میرے بھائیوں سے پوچھو نا، کہا آپ کے بھائیوں نے انکار کر دیا ہے۔ کہا پھر میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، میرے پاس کوئی ہمت نہیں کہ میں اپنے ابا کا قرضہ ادا کر سکوں۔ وہ کھڑا ہے، بیٹی چیخی چلائی اور دوڑتی بھاگتی ہوئی ابا کے سرہانے چارپائی کے آپ کے کھڑی ہوئی اور بلایا، کہا انکل کتنا قرضہ ہے؟ کہا 35 لاکھ ہے۔ کہا ابا کی ڈیڈ باڈی کو جانے دیجئے، 35 لاکھ ابا کا قرضہ بیٹی چکانے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہو بیٹا بیٹا بیٹا، کہاں گئے بیٹے؟ لوگو ہاں بیٹے بھی نعمت ہیں، لیکن یاد رکھیے بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں، زحمت نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت اگرچہ لفظ کے اعتبار سے ضعیف ہے، معنی اور مفہوم اس کا درست ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ لا تکرہوا البنات، لوگو بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا، بیٹیوں کو منحوس نہ کہنا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ الْغَالِيَاتِ، فرمایا یہ بیٹیاں تم سے محبت کرنے والی بھی ہیں اور تمہارے لیے اللہ نے ان کو بڑا قیمتی جوہر بنا دیا ہے، یہ تمہارے لیے بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ان کی قدر کرتے رہنا، ان کو حقیر نہ کرنا۔ اور بعض لوگ نفرت میں آ کے، غصے میں آ کے، آپے سے باہر ہو کے پکڑا بیٹی کو اور ذبح کر دیا، قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ بتا کس کا قصور ہے؟ پیدا ہونے والی کا قصور ہے؟ پیدا کرنے والی کا قصور ہے؟ یا جس کے نطفے سے وہ بیٹی پیدا ہوئی اس مرد کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ تو نے عورت سے شادی کی تو اولاد پیدا ہوئی، تو شادی نہ کرتا؟ تو آخر بیٹا تھا نا، پھر شادی کس لیے کی ہے؟ آپ نے اسی مارچ 2022 کے مہینے میں 6 تاریخ کو آپ نے سنا کہ میاں والی کے شہر میں ایک نوجوان نے اپنی 6 دن کی معصومہ بیٹی کو بندوق کا نشانہ بنا کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے سنا ہے آج ہر آدمی خون کے آنسو روتا دکھائی دیتا ہے۔ اس بچی کے ننیھال سے ذرا پوچھ کر دیکھو، مجھے ابھی کل ہی کسی نے بتایا بچی بھی دنیا سے چلی گئی۔ بچی کی ماں نے اپنی بیٹی کو زمین پہ جب تڑپتا دیکھا، نہ رہ سکی، دورے پڑے، ہسپتال لے جایا گیا۔ دوروں سے جب اس کو ہوش آتا تو وہ ہوش میں آتے ہی کیا کہتی تھی؟ اس کو کہو اپنی بہن کو بھی قتل کر دے، اس کو کہو اپنی ماں کو بھی گولی کا نشانہ بنا دے۔ وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی تو کسی کی بچی ہے۔ اس کو کہو اپنی بہن کو قتل کرے، اس کو کہو اپنی ماں کو قتل کرے۔ بالآخر کیا ہوا؟ وہ خاتون بھی بیچاری دوروں میں تڑپتی تڑپتی کل وہ بھی وفات پا چکی ہے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کیا قصور تھا اس لڑکی کا، اس بچی کا؟ کیا قصور تھا اس ماں کا جس نے تیرے گھر میں بیٹی کو، رحمت والی بیٹی کو جنم دیا ہے؟ یہ کردار تو ان مشرکین کا تھا، یہ کردار تو ان بتوں کے پجاریوں کا تھا، یہ کردار تو ان ظالموں کا تھا جو مکہ کے باشندے تھے۔ اور قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اوے ظالمو ذرا اس وقت کو یاد کرو جن بیٹیوں کو تم زمین میں زندہ درگور کر دیتے ہو،
क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह उनसे पूछेगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, और बताओ किस वजह से तुम्हें कत्ल किया गया, किस वजह से तुम्हें ज़मीन के अंदर ज़िंदा दरगोर कर दिया गया। और मियाँ वाली के जवानों ज़रा इस वक़्त को तो याद करो जब ये बच्ची भी 6 दिन की मासूम बच्ची जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह के सामने खड़ी होकर शिकायतें करती नज़र आएगी। अल्लाह भी उससे पूछेगा कि बता ओ बच्ची, तेरे अब्बा ने तुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया था। अल्लाह के कुरान ने फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। और लोग अपनी औलाद को कत्ल ना करना, अपनी औलाद को भूख की वजह से कत्ल ना करना, हम तुम्हें भी खिलाने वाले, इनको भी खिलाने और पिलाने वाले। अल्लाह पाक ने औलाद को कत्ल करने से मना फरमा दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम कायनात से सवाल फरमाया, अर्ज़ करने लगे महबूब ये बताओ अय्युज़्ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा अज़ब, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ और गुनाहों की निशानदेही फरमाई वहाँ प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ये भी फरमाया क्या, अंता को तोला वाला दाका, अंता को तोला वाला दाका तखाफु अयतअमा माका, कि तू इस वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर दे, इस वजह से अपनी बेटियों को कत्ल कर दे कि मैं कहाँ से खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, इस वजह से अपनी बेटियों को कत्ल कर दे कि ये बेटी कल मेरे सामने मेरे साथ बैठ के खाना कैसे खाएगी, मैं इसको अपने साथ कैसे बिठाऊंगा। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा ये गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। आपको पता है अरब का, मैं रात ये किताब पढ़ रहा था, इस्लाम में खातून का मकाम, साहिब किताब ने एक वाक़या बड़ा दर्द दिल ये बयान किया है और कहते हैं अरब का एक मशहूर सरदार जिसका नाम कैस था, इस्लाम कबूल किया, कुछ अरसा गुजरा, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुआ और आगे कहता है अल्लाह के रसूल मुझे और भी गुनाह याद हैं, मुझे और भी गुनाह याद हैं, उन गुनाहों को याद करके मैं ज़ारो कतार रोता हूँ, लेकिन मुझे वो वक़्त भी याद है कि जब मेरी एक मासूम छोटी बच्ची जब वो बड़ी हुई, चलने फिरने के काबिल हुई, मैं सफ़र से घर में वापस आया, मैंने कुछ अरसे के बाद मुझे शैतान ने वरगलाया, मैंने उस बेटी को बुलाया, कसी उठाई, कांधे पे रखी, चल दिए, बाप भी चल रहा है, बेटी भी चल रही है। चलते चलते बेआबान जंगल में मैं पहुंचा, बेटी को बिठाया, सामान रखा, कसी से मैं मट्टी की खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते इसी दौरान क्या होता था, मेरे ऊपर उड़ने वाली गुबार जब वो मेरे चेहरे पे पड़ती है, साथ बैठने वाली बेटी वो उठती, मेरे चेहरे पे पड़ने वाली गुबार को वो साफ करती, धूड़ को साफ करके बैठ जाती और साथ पूछती अब्बा ये गड्ढा किस लिए खुदाई कर रहे हो। मैं कहता बैठ जा। जब गड्ढा मैंने खोद लिया, खुदाई करने के बाद मैंने अपनी बेटी को उठाया, खुदाई किए हुए गड्ढे के अंदर अपनी बेटी को मैंने फेंका। गड्ढे में डालने के बाद मैं मट्टी भी डाल रहा हूँ, बेटी मुझसे पूछती है कि अब्बा किस कसूर की वजह से मुझे ज़मीन का नज़र कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है। लोगों, मुझे जब ये बात याद आती है मैं ज़ारो कतार रोता हूँ, आंसू नहीं रुकते। ये वो दौर था जहलियत का, शिर्क का, और इसके साथ जहलियत के दौर के अंदर यही रिवाज था। कुरान मजीद ने भी फरमाया अभी मेरा महबूब आया नहीं था, लोग खुली गुमराहियों के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह को भूल चुके थे, अल्लाह की इबादत की कोई परवाह नहीं थी। कोई अपने लात को पूछता है, कोई मनात को पूछता है, कोई पत्थरों को पूछता है,
کوئی مورتیوں کو پوجتا ہے، کوئی لکڑیوں کی مورتیوں کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو کوئی کس کو۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا محبوب نہیں آیا تھا، لوگ کھلی گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، لوگ کھلی ضلالتوں کے اندر مبتلا تھے۔ کیا وہ لوگ پوج دے سن پہ حجرانو، او کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در دے جھکان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا لا امام آیا۔ اوے انہاں بے کس تے مظلوماں لئی، انہاں بے کس تے مظلوماں لئی، اوے بے بس تے مظلوماں لئی۔ وہ وقت کہ جب بچیوں کو پکڑ کے زمین کی زینت کر دیا جاتا تھا، گڑھے کھود کے ان کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے عورت کو عزت بخشی، پیارے پیغمبر آئے انہوں نے آ کر بیٹی کو عزت بخشی، اور عزت بخشنے کے بعد جہاں بیٹیوں کو نحوست اور منحوس قرار دیا جاتا تھا، وہاں بیٹیوں کو اسلام نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بیٹیاں ہی ہیں جو ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، جس بندے نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یا جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یا جس بندے نے 1 بیٹی کی پرورش کی، ان کو پڑھایا بھی، ان کو سکھایا بھی، ان کو تعلیم بھی دی اور ان کی تربیت بھی کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اندر وہ شخص بھی میں بھی ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ یہ کس وجہ سے، یہ خوشخبری کس وجہ سے ہے؟ من عال جاریتین، جو 2 بچیوں کی کفالت کرتا ہے، جو بچیوں کی تربیت کرتا ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہیں، زحمت نہیں ہیں۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اگر تم بیٹیوں کی وجہ سے، اگر تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف آئے، دنیا میں تمہیں کوئی پریشانی آئے اور اس پریشانی پر تم صبر کرو اور بیٹیوں کے ساتھ تم کھڑے ہو کے ان کو حوصلہ بھی دو، دلاسا بھی دو، اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ بھی تم دیتے رہو، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اس صبر کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بیٹیاں رحمت ہیں، ان کا خیال کیجئے، ان کو اپنی جائیداد سے بھی محروم مت کیجئے۔ اور میں بہنوں کی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، جب یہ بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، بہنیں آتی ہیں جائیداد کا تقاضا کرتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں تمہیں اب جائیداد کی پڑی ہے، تمہیں اب ورثے کی پڑی ہے، تمہارا ورثے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہارے ابا کی جائیداد کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم تو لا تعلق ہو، تمہیں یاد نہیں ابا نے تمہیں اتنا ڈھیر سارا جائیداد جہیز دیا تھا، اور جہیز دینے کے بعد اب تمہارا حق ختم ہو گیا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جب بیٹیوں کو جہیز دے دیا گیا اب جائیداد کے اندر، ورثے کے اندر ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے، ہماری غلط فہمی ہے۔ شریعت نے باپ کی جائیداد کا حقدار جہاں بیٹے کو بنایا ہے وہاں بیٹی کو بھی بنایا ہے، اس لیے اس چیز کا خیال کرنا ہوگا، اور بھائیوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ جہاں وہ اپنے آپ کو حقدار اپنے باپ کی جائیداد کا بناتے ہیں وہاں اپنی بہنوں کو محروم مت کیجیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر بہنیں اپنی مرضی سے ہی وہ کہہ دے کہ میں اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں لیتی، تو پھر بھی وہ کیوں کہیں؟ تم نے ان کو کہنے کا کوئی اشارہ سگنل دیا ہے نا، تم نے ان کو سگنل دیا، وہ اس چیز پہ تیار ہو گئے۔ اور تم نے کیا کہا؟ دیکھو اگر تم نے جائیداد ہم سے لے لی نا تو کل ماں باپ کے مرنے کے بعد کل بھی تو تم ہمارے گھر پہ آؤ گی نا، ہمارے گھر ہی تم نے آنا ہے۔ پھر یاد رکھنا نہ ہم تمہیں رات رہنے کی جگہ دیں گے نہ دن بھر کا کھانا کھلائیں گے۔ بہنیں نرم دل ہوا کرتی ہیں، اللہ کی قسم بہنیں نرم دل ہوا کرتی ہیں، بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں،
اور وہ اسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیا تو رکھ، تو جان جائیداد جانے، تو جان ورثہ جانے، ہمارا ورثے کا کوئی تعلق نہیں۔ صرف اسی وجہ سے کہا کہ کل کو بھی تو ہم نے اپنے بھائیوں کے گھر بھی تو آنا ہے نا۔ بھائی اگر تانا دے تو پھر کیا کریں گے؟ میں بھائیوں سے بھی کہوں گا اپنی بہنوں کو مت تانا دے دیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی بیٹی ہے وہ بیٹے کی تربیت کرے، جس کی بیٹی نہیں وہ بہنوں کی تربیت کرے، بہنوں کی پرورش کرے، بہنوں کی خدمت کرے، بہنوں کا خیال رکھے۔ فرمایا جو مقام اللہ ایک باپ کو بیٹی کی وجہ سے عطا فرمائے گا، وہی مرتبہ، وہی مقام ایک بھائی کو بہن کی خدمت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ وہی مقام عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، مفت کا مقام مل رہا ہے، مفت کی جنت مل رہی ہے۔ آئیے، اسلام نے بیٹی کو ایک مقام دیا ہے، اس مقام کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، بعد میں کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر کسی کی ماں بن جاتی ہے، پھر کسی کی بہو بن جاتی ہے۔ اور ظالموں، تم کیوں ان سے نفرت کرتے ہو؟ آخر تم جس عورت کو گھر لائے ہو وہ بھی تو عورت ہے نا، وہ بھی تو عورت ہے، وہ کون سی ایک تیسری مخلوق ہے؟ میرے بھائیوں، اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ بیٹیوں کا احترام کرنا سیکھیے، بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیے، بیٹیوں کو جائیداد کا حقدار بنائیے۔ بھائیوں، اپنی بہنوں کو بھی اپنی جائیداد کا، اپنے ماں باپ کی جائیداد کا حقدار بنائیے، ان کو جائیداد سے محروم مت کیجیے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق